بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلاؤ۔ چنانچہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہٹنے کا حکم دیا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرگوشی میں کچھ کہنے لگے، جس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ چنانچہ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کیوں نہیں لڑتے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان سے نہیں لڑوں گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرگوشی یا وہ معاہدہ اسی دن کے لیے تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشوں کا بازار جن لوگوں نے گرم کیا، ان کا سردار عبداللہ بن سبا تھا۔ یہ یہودی نسل کا ایک مکار آدمی تھا۔ اس نے پرہیزگاری کا لباس اوڑھ رکھا تھا۔ لوگ اس کی باتوں میں آتے چلے گئے۔ بے شمار لوگوں کو اس نے اپنا ہم خیال بنا لیا۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے حامیوں نے فتنے اور سازش کی یہ آگ الزامات کے ذریعے لگائے۔ ایسے الزامات لگائے گئے جن کی سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ بعض باتوں کا بتنگڑ بنا دیا گیا تھا۔ باغیوں نے ان کے گھر کو کئی دن تک گھیرے میں رکھا۔ ان دنوں میں ان ظالموں نے بہت گھٹیا حرکات کی۔ ان کے گھر میں پانی اور خوراک تک جانے سے روک دیا۔ ایک دن ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک جانے کی کوشش کی، لیکن ظالم باغیوں نے ان کی بے ادبی کی اور آگے نہ جانے دیا۔ مدینے میں جتنے بھی بزرگ اور جلیل القدر صحابہ موجود تھے، ان سب نے باغیوں کو بہت سمجھایا، لیکن باغیوں نے ان کا بھی لحاظ نہ کیا، کوئی بات نہ مانی۔ پھر بھی 700 بہادر مسلمان ہتھیار لگا کر کسی نہ کسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور امیر المومنین سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان باغیوں سے لڑیں۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کوئی شخص میرے لیے اپنا خون نہ بہائے۔ اس پر چند نوجوان کے سوا نہ چاہتے ہوئے بھی باقی لوگ واپس چلے گئے، لیکن گوارہ نہ کیا کہ لوگ ان کی خاطر ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ حج کا مہینہ شروع ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے باہر پہرہ دے رہے تھے، ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں اس سال امیر الحجاج مقرر کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے لیے ان شرپسندوں سے لڑنا حج کرنے سے افضل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، تم ان سے نہیں لڑو گے اور میں تمہیں لوگوں پر امیر الحجاج مقرر فرماتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناچار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کو تسلیم کر لیا۔ ادھر مدینے میں یہ ہو رہا تھا، ادھر مکے میں حج ہو رہا تھا۔ اکثر لوگ حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ باغی بھی یہ سوچ رہے تھے کہ حج کے بعد لوگ مدینے کا رخ کریں گے اور موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ چنانچہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا مشورہ کرنے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ارادے کی خبر ہوئی تو انہوں نے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر باغیوں کے سامنے یہ تقریر کی، لوگوں، آخر تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی مسلمان کا خون ماں سوائے 3 باتوں کے حلال نہیں۔ نمبر 1، یا تو وہ اسلام لانے کے بعد اس سے پھر جائے۔ نمبر 2، یا شادی کے بعد بدکاری کرے۔ نمبر 3، یا کسی کو ناحق قتل کرے۔ اللہ کی قسم میں نے ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کیا، پھر بھی تم مجھے ناحق قتل کرنا چاہتے ہو۔ اللہ کی قسم اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تم پھر کبھی ایک ساتھ نماز نہ پڑھ سکو گے، اور نہ ہی تم کبھی ایک ساتھ مل کر کبھی جہاد کر سکو گے، اور تم آپس میں بٹ جاؤ گے، یہاں تک کہ تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ ہود کی یہ آیت تلاوت کی، اے میری قوم، ضد تمہارے لیے اس کا باعث نہ بن جائے کہ تم پر بھی اسی طرح مصیبتیں نازل ہو
جیسے قوم نوح علیہ السلام، قوم ہود علیہ السلام، قوم صالح علیہ السلام یا قوم لوط علیہ السلام پر نازل ہوئیں، اور وہ وقت عنقریب آنے والا ہے۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرپسندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، تم مجھے ایسی باتوں پر لعن طعن کرتے ہو جو تم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں منوعاً قبول کی۔ میں نے تم سے نرمی برتی اور مروت سے کام لیا، اس لیے تمہاری یہ جرأت ہوئی کہ تم آج اس حد تک چلے گئے۔ میں تمہارا مسلمان بھائی ہوں، اور جہاں تک میرے بس میں تھا میں نے تمہاری اصلاح کی کوشش کی۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا نہ مانگی تھی کہ اللہ ایسی ہستی کو تم پر امیر بنائے جو تم سب کے لیے قابل احترام ہو؟ کیا تم میرے سابق الاسلام ہونے کو نہیں جانتے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ دین اسلام کے لیے میری کیا خدمات ہیں؟ انہیں یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تھے تو مسجد نبوی کے لیے جگہ تنگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص مسجد کے لیے زمین خریدے گا اسے جنت میں جگہ ملے گی۔ میں نے ہی یہ جگہ خرید کر مسجد میں شامل کی تھی، لیکن آج تم مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو۔ ہجرت کے بعد سارے مدینہ میں بس ایک ہی کنواں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی عام کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ میں نے ہی یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے حوالے کیا تھا، لیکن آج تم نے اس کا پانی بند کر دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا، کیا تم یہ بھی نہیں جانتے؟ ان کی یہ تمام باتیں بھی پتھر دل باغیوں کو ہلا نہ سکی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب سن کر سرپسندوں میں سے آواز آئی کہ بے شک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں، مگر ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے ہٹائے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر کے بعد شرپسندوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا اور سختی کے ساتھ کھانے پینے کی چیزوں کو اندر جانے سے روک دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں نہایت پریشان تھی۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ جنہوں نے صلح کی کوششیں کی تھی ان کو ناکام ہوتے دیکھ لیا تھا، اور ان کے پیش نظر ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حال تھا کہ ان سرپسندوں نے ان کے ساتھ کیسے بدتمیزی کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک موقع پر حج کا ارادہ کیا اور اپنے بھائی محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ چلنے کے لیے کہا، لیکن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا کہ میں ان شرپسندوں کو باز رکھ سکوں تو میں ان کے اس ناپاک ارادے کو پورا نہ ہونے دوں۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے محاصرے کو جب 40 دن گزر گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی اور کھانا بند کر دیا گیا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل روزے رکھ رہے تھے، اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و سعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، عثمان، مجھے معلوم ہے کہ تم مسلسل روزے سے ہو اور تمہیں بہت پیاس لگی ہوئی ہے، تم فکر نہ کرو، کل کا روزہ تم میرے پاس حوض کوثر کے پانی سے کھولو گے، یہ ظالم تمہیں شہید کر دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور بشارت سے بہت خوش ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا تذکرہ اپنی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت کے بعد اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ان کی شہادت کا وقت نزدیک آ گیا ہے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام غلام کو بلا کر ان کو آزاد کر دیا، لیکن انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری بروز جمعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی۔ چند شرپسند مکان کی دیوار پھلانک کر اندر داخل ہوئے۔ ان میں محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک پکڑی اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو وہ کبھی میری داڑھی کو یوں نہ پکڑتے اور میرے بڑھاپے کا احترام کرتے۔ میں تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور واپس چلے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ سرپسندوں نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے مکان پر باقاعدہ حملہ کیا تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت پر تعینات حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر نے ان سازشیوں کو روکنے کی کوشش اور ان سے مقابلہ کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لڑائی کی صورتحال دیکھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لڑائی کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ میں کسی مسلمان کا خون بہانا نہیں چاہتا۔ جس وقت شرپسندوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر حملہ کیا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے ڈراتا ہوں۔ اگر تم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تو اس کی معافی تمہیں کبھی نہ ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ایک عثمان رضی اللہ عنہ کے بدلے 80,000 کو قتل کرے گا۔ جب تک عثمان رضی اللہ عنہ زندہ ہیں مدینہ منورہ کی حفاظت فرشتے کر رہے ہیں، اور جب تم عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دو گے یہ فرشتے یہاں سے چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بروز شہادت روزہ سے تھے جب شرپسندوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرپسندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، میں آج بھی اس عہد پر قائم ہوں۔ حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد سودان بن حمران اور کنیرہ آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ اس دوران ایک ظالم جس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھیار تھا، اس نے وہ ہتھیار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر دے مارا۔ اس دوران سودان بن حمران تلوار لیے آگے بڑھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکارتے ہوئے بولا، اے عثمان رضی اللہ عنہ، تو کس دین پر ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوں۔ سودان بن حمران نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر تلوار کا وار کیا، جسے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے روکا اور ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ وہ ہاتھ تھا جس سے میں وحی لکھتا تھا، اور آج یہ ہاتھ راہ حق میں کٹ گیا، اور یہ وہی ہاتھ ہے جس سے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ اس دوران ایک اور ظالم آگے بڑھا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر برچھی سے زخم لگایا، اور اس کے بعد ان ظالموں نے لگاتار وار کرنے شروع کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن مجید پڑا ہوا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون مبارک کا پہلا قطرہ جس آیت پر گرا وہ یہ تھی، تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور زمین پر گر پڑے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔